تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے اسلام آباد پر یلغار کی اور سپریم کورٹ کی دیوار پر شلواریں لٹکا دی گئیں تو چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے کیا کردار ادا کیا؟ جاوید ہاشمی نے بھانڈا پھوڑتے ہوئے جس چیف جسٹس کو پی ٹی آئی کا امپائر قرار دیا، کیا وہ جسٹس ناصر الملک ہی تھے؟ چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن نے کیا رپورٹ دی؟ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو جائز اور قانونی قرار دے دیا تو فیصلہ دینے والے چیف جسٹس ناصر الملک اور اس فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھنے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دونوں ہی ہیرو بن گئے۔ مگر کیا یہ فیصلہ مقتدر حلقوں کی فرمائش پر ہوا؟ آج ہم یہی سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کی 33ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جسٹس ناصر الملک نے پاکستان کے 22ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا تو 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ زور پکڑ چکا تھا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگاتے ہوئے 14 اگست کو اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر رکھا تھا۔ عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری انقلاب مارچ کا علم اٹھا کر اسلام آباد پر یلغار کرنے کو تیار تھے اور پھر ماڈل ٹاؤن میں خون ریزی ہو گئی تو حالات نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی پیشکش کی اور چیف جسٹس ناصر الملک کو اس حوالے سے خط بھی ارسال کر دیا، لیکن مارچ کرنے والوں کے ارادے کچھ اور تھے۔ تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے قافلوں نے اسلام آباد پہنچ کر نہ صرف دھرنا دے دیا بلکہ انتظامیہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کے برعکس ریڈ زون میں بھی داخل ہو گئے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سول نافرمانی کا اعلان کر چکے تھے، جبکہ طاہر القادری عوامی عدالتیں لگانے کی باتیں کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کے صدر کامران مرتضیٰ نے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سے رجوع کیا۔ 18 اگست کو چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سماعت کرنے والے 5 رکنی لارجر بینچ نے آزادی اور انقلاب مارچ کے خلاف حکم جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں نے شاہراہ دستور پر چیک پوسٹیں بنا لی۔ فیڈرل شریعت کورٹ اور الیکشن کمیشن سمیت کئی اہم اداروں کے دفاتر بند ہو گئے۔ سپریم کورٹ کی بلڈنگ پر دھرنے میں شریک مظاہرین کی شلواریں لٹکی دکھائی دینے لگیں۔ جج صاحبان کو سپریم کورٹ آنے کے لیے عقبی راستہ اختیار کرنا پڑتا کیونکہ مرکزی راستے پر مظاہرین قابض تھے اور سپریم کورٹ کی دیوار پر نصب جنگلے کو بطور لانڈری استعمال کیا جا رہا تھا۔ چیف جسٹس ناصر الملک سمیت دیگر جج صاحبان نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرین کو شاہراہ دستور خالی کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ حکم تسلیم نہ کیا گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف احتجاج کی شدت بڑھتی چلی گئی بلکہ کنٹینر پر تقریریں کرنے والے قائدین کا لب و لہجہ بھی بدلتا چلا گیا۔ انتظامیہ کی طرف سے مؤثر کارروائی نہ کیے جانے پر مظاہرین نے پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا۔ پی ٹی وی پر قبضہ کر کے اس کی نشریات بند کر دی گئی۔ اس دوران سپریم کورٹ میں بھی آزادی اور انقلاب مارچ سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت ہوتی رہی۔ عمران خان بار بار امپائر کے انگلی اٹھانے کی بات کیا کرتے تھے اور تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر یہ امپائر کون ہے جس کے انگلی کھڑی کرنے پر وزیر اعظم نواز شریف گھر چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ راز گھر کے بھیدی نے ہی فاش کر دیا۔ جنم جنم کے باغی جاوید ہاشمی جو تحریک انصاف کے منتخب صدر تھے، انہوں نے ایک بار پھر بغاوت کر دی اور 1 ستمبر کو دھماکہ خیز تقریر کرتے ہوئے بھانڈا پھوڑ دیا۔ سچا تھا، آپ نے یہ تمام جو پلان ہے ہمارے سامنے رکھا، کور کمیٹی کے سامنے بھی، ہمارے بھی سامنے، اس کا میں آخری سے شروع کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے کہا مارشل لا
का नाम नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त देंगे फलाना जज हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस आ रहा है, उसके साथ हम दरखास्त दे देंगे और वो कहेगा कि ठीक है। वो गिलानी साहब से तसद्दुक गिलानी ये रिटायर हो जाएंगे और जो अब मौजूदा जज हैं ये चीफ जस्टिस होंगे। हमारी बात, हमारे उन लोगों की बात इनसे तयशुदा है। और शहबाज शरीफ और बाकियों को तो आपने, मुझे नहीं, आपने बहुत सारे तमाम मेंबरान को ये बता चुके हैं। जावेद हाशमी ने जस्टिस नासिरुल मुल्क का नाम तो नहीं लिया, लेकिन चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की रिटायरमेंट पर वही चीफ जस्टिस बने। अलबत्ता जावेद हाशमी ने जिस मंसूबे का जिक्र किया वो जस्टिस साकिब निसार की आमद पर पाए तकमील को पहुंचा, और इसके बारे में हम आपको आइंदा एक साथ में बताएंगे। जब वफाकी दारुल हुकूमत में आज़ादी और इनकलाब मार्च के शुरका ने डेरे डाल रखे थे, तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस महमूद मकबूल बाजवा ने सानिया मॉडल टाउन का मुकदमा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और परवेज़ रशीद समेत मुतअद्दिद वफाकी वज़रा के खिलाफ दर्ज करने का हुक्म दे दिया। इस दौरान चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच धरनों और मार्च से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत का सिलसिला जारी रखे हुए था। जज साहबान की तरफ से दावा किया गया कि न्यूट्रल और थर्ड अंपायर हम हैं, हम अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं क्योंकि मुल्क की सलामती और आइन को खतरा है। सानिया मॉडल टाउन में क्या हुआ, गलती किसकी थी और इंसानी जानों के ज़िया की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, इस बात का तयन तो अदालतें ही कर सकती हैं। और सानिया मॉडल टाउन का मुकदमा फरीकैन की ख्वाहिश के मुताबिक वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा या वज़ीर आला के ख़िलाफ़ दर्ज करने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। मगर इस वाक़या से चंद माह पहले जब हामिद मीर पर कातलाना हमला हुआ और मुतासरा फरीक ने एक इदारे के सरबराह पर इल्ज़ाम आयद किया, तो जियो न्यूज़ गद्दार करार पाया और इदारे की ईंट से ईंट बजा दी गई। यानी वज़ीर आज़म के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो सकता है, मगर बाज़ शख्सियात इस कदर ताकतवर हैं कि उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता और मुन्ने के अब्बा कहकर काम चलाना पड़ता है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी तो जल्द धरने ख़त्म करके रुखसत हो गए, मगर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान कंटेनर पर की गई तकरीरों के दौरान अदलिया से मदाखलत की अपीलें करते हुए कहते रहे कि चीफ जस्टिस मुल्क को खाना जंगी से बचाएं। इस दौरान पीटीआई के रहनुमा इसाक खाकवानी की तरफ से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। जस्टिस जवाद ख्वाजा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इब्तदाई तौर पर इस दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें दावा किया गया था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से सालसी की दरख्वास्त की, मगर फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर तकरीर करते हुए इस बारे में झूठ बोला। वो आइन के आर्टिकल 62-63 के मुताबिक सादिक व अमीन नहीं रहे, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। बादशाह चीफ जस्टिस ने इन दरखास्तों की समाअत के लिए अपनी सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया और ये दरखास्तें खारिज करते हुए कहा गया कि वज़ीर आज़म के खिताब, ISPR की ट्वीट और चौधरी निसार की तकरीर में कोई तज़ाद नहीं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस की समाअत का सिलसिला भी जारी था। परवेज़ मुशर्रफ के वकला ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे थे और जिस तरह चोर पकड़े जाने के बाद बहाने तराशता है कि फ़लाँ और फ़लाँ मेरे साथ थे, उसे भी पकड़े, इसी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी दीगर साथियों को इस मुकदमे में घसीट कर अपनी जान बचाना चाहते थे। परवेज़ मुशर्रफ की दरख्वास्त पर खसूसी अदालत के सरबराह जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस ताहिरा सफदर ने साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़, वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद और साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर को गद्दारी के इस मुकदमे में शरीक मुल्ज़िम बनाने का हुक्म दे दिया और वफाकी हुकूमत को कहा गया कि गद्दारी के मुकदमा की तरमीम शुदा चार्जशीट 15 दिन में पेश की जाए।
جسٹس شاور علی نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے پر عمل درآمد روک دیا۔ تحریک انصاف کے 126 روزہ دھرنے کا سلسلہ جاری تھا کہ 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں نے سفاکیت کا بدترین مظاہرہ کرتے ہوئے پشاور کے آرمی پبلک سکول پر دھاوا بول دیا۔ ثانیہ APS کے بعد قومی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی اور 6 جنوری کو پارلیمنٹ نے 21ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کر لیا، جس کے تحت دہشت گردوں کا ٹرائل کرنے کے لیے فوجی عدالتیں بنانے کی منظوری دی گئی۔ تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور JUI فضل الرحمان نے فوجی عدالتوں سے متعلق بل پیش کیے جانے کے موقع پر راہ فرار اختیار کیا اور اس بل کے حق یا مخالفت میں ووٹ نہ دیا۔ سینیٹر رضا ربانی جیسے جمہوریت پسند لوگ پارٹی پالیسی سے انحراف تو نہ کر سکے، البتہ ضمیر کے خلاف ووٹ دیتے ہوئے سینیٹر رضا ربانی آبدیدہ ہو گئے۔ فوجی عدالتوں کے قیام کا بل آئین کے روح کے منافی اور بنیادی انسانی حقوق سے متصادم تھا۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں بھی دہشت گردوں کے فوری ٹرائل کے لیے فوجی عدالتیں تشکیل دی گئیں، مگر چیف جسٹس اجمل میاں کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی تشکیل کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ اس بار بھی حامد خان اور شاہد اورکزئی سمیت کئی افراد نے فوجی عدالتوں کے قیام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ چیف جسٹس ناصر الملک نے پہلے تو فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دیا، مگر پھر معاملے کی اہمیت کے پیش نظر سپریم کورٹ نے تمام دستیاب ججوں پر مشتمل فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا۔ 16 اپریل 2015 کو چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سماعت کرنے والے فل کورٹ بینچ نے 21ویں آئینی ترمیم سے متعلق مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کی طرف سے سنائی گئی سزاؤں پر عمل درآمد معطل کر دیا، اور پھر چیف جسٹس ناصر الملک کی ریٹائرمنٹ سے چند روز قبل سپریم کورٹ نے اکثریتی فیصلے کی بنا پر فوجی عدالتوں کے قیام کو جائز اور آئینی قرار دے دیا اور تمام درخواستیں خارج کر دی گئی۔ ماضی میں کئی بار عدالتوں نے آئینی ترامیم کو آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا، مگر چیف جسٹس ناصر الملک نے بنیادی ڈھانچے کے تصور کو مسترد کر دیا اور لکھا کہ پارلیمنٹ کو آئین سازی کے لامحدود اختیارات حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ کی طرف سے آئین میں کی گئی ترمیم کو کسی صورت چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ پارلیمنٹ کی طرف سے آئین میں کی گئی ترمیم کو کالعدم قرار دے سکے۔ چیف جسٹس ناصر الملک کے لکھے ہوئے فیصلے سے جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس اقبال حمید الرحمان نے مکمل اتفاق کیا۔ جسٹس عصمت سعید نے فوجی عدالتوں کو جائز تو قرار دیا، مگر پارلیمنٹ کے لامحدود اختیارات اور بنیادی ڈھانچے کے تصور کو مسترد کرنے کی بات سے اتفاق نہ کیا اور اضافی نوٹ لکھا جس میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل نہیں کر سکتی۔ فوجی عدالتیں چونکہ عارضی انتظام ہے، اس لیے اسے آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس عصمت سعید کے اضافی نوٹ سے جسٹس انور ظہیر جمالی، جسٹس سرمد جلال عثمانی، جسٹس امیر ہانی مسلم، جسٹس گلزار احمد، جسٹس مشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس مقبول باقر نے اتفاق کیا، تاہم جسٹس سرمد جلال عثمانی اور جسٹس عمر عطا بندیال نے الگ نوٹ بھی تحریر کیا۔ سپریم کورٹ کے 6 ججوں جسٹس جواد اس خواجہ، جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس اعجاز احمد چودھری، جسٹس دوست محمد خان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کے قیام کو غیر آئینی، امتیازی اور آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم قرار دے دیا۔ بعض قانونی ماہرین جسٹس ناصر الملک کے اس فیصلے کو جمہوریت پسندی کا مظہر قرار دیتے ہیں،
کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے لامحدود اختیارات کو تسلیم کر کے بنیادی ڈھانچے کے اس بت کو پاش پاش کر دیا جسے غیر جمہوری طاقتیں بغل میں چھپائے ہوئے تھیں، جبکہ بعض قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دینے والے جج صاحبان زیادہ داد کے مستحق ہیں۔ مگر عوام کی رائے لی جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب مقتدر حلقوں کو جس طرح کا فیصلہ درکار ہوتا ہے اس کے حق میں کوئی نہ کوئی قانونی جواز ڈھونڈ لیا جاتا ہے، اور مائی لارڈز کے نزدیک کوئی بھی دلیل مستقل اور دائمی نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی طرف سے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کا شور ختم نہیں ہوا تھا، اور حیرت انگیز طور پر چیف جسٹس ناصر الملک نے وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے لکھے گئے اس خط کو سرد خانے میں ڈال دیا اور دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل نہ دیا۔ صدر ممنون حسین نے 3 اپریل 2015 کو جوڈیشل کمیشن کے قیام کا آرڈیننس جاری کر دیا تو وزارت قانون کی طرف سے ایک بار پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھا گیا جس میں استدعا کی گئی کہ عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل 3 رکنی جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ چیف جسٹس ناصر الملک نے اس خط کے جواب میں فوری طور پر اپنی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا جس میں ان کے علاوہ جسٹس امیر حانی مسلم اور جسٹس اعجاز افضل خان شامل تھے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن نے 16 اپریل کو کارروائی کا آغاز کیا اور ہر ایک کو دعوت دی گئی کہ انتخابات میں دھاندلی سے متعلق ثبوت، گواہ اور شواہد بیان کیے جائیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطہ بھی کیا گیا۔ تحریک انصاف جس نے دھاندلی کے الزامات پر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا، اس نے کمیشن کے روبرو کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہ کیا، یہاں تک کہ نجم سیٹھی پر 35 پنچر لگانے کے الزام کو بھی سیاسی بیان کہہ دیا گیا اور جوڈیشل کمیشن کے سامنے یہ معاملہ نہ اٹھایا گیا۔ چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سماعت کرنے والے جوڈیشل کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو 3 نکاتی سوال نامہ بھی بھجوایا جس میں پوچھا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2013 کے انتخابات میں منظم دھاندلی کی گئی؟ دھاندلی کی منصوبہ بندی اور اس کا اطلاق کس نے کیا؟ کیا آپ کے پاس 2013 کے انتخابات میں منظم دھاندلی کے کافی ثبوت ہیں؟ جوڈیشل کمیشن نے 39 سماعتوں کے موقع پر 69 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے اور پھر 22 جولائی 2015 کو جاری کی گئی رپورٹ میں تینوں جج صاحبان نے متفقہ رائے میں یہ کہہ کر پی ٹی آئی کے الزامات کو مسترد کر دیا کہ انتخابات میں بے قاعدگیاں اور بد انتظامی تو ہوئی مگر منظم دھاندلی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ چیف جسٹس ناصر الملک کے دور میں تب سب کو شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب ان کی سربراہی میں ہو رہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پی سی او کے تحت فارغ ہونے والے جج جسٹس علی اکبر قریشی کو ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ کا جج تعینات کرنے کی سفارش کی گئی اور پارلیمانی کمیٹی نے بھی یہ سفارشات بلا چون و چراں تسلیم کرتے ہوئے جسٹس علی اکبر قریشی سمیت لاہور ہائی کورٹ میں 8 ایڈیشنل جج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ ناصر الملک سوات سے تعلق رکھنے والے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سیٹھ کامران سینٹ کے رکن رہے۔ ایک چھوٹا بھائی شجاع الملک سینیٹر جبکہ دوسرا بھائی رفیع الملک تحصیل ناظم رہا۔ ناصر الملک نے لندن سے بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1977 میں بطور وکیل پریکٹس شروع کی۔ 2 بار پشاور ہائی کورٹ بار کے صدر منتخب ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل تعینات ہوئے۔ 4 جون 1994 کو انہیں پشاور ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا۔ جنرل پرویز مشرف کے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا اور 31 مئی 2004 سے 5 اپریل 2005 تک پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے۔ چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی کے دور میں انہیں سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا۔ جسٹس ناصر الملک نے بھی 3 نومبر 2007 کے بعد پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا مگر جلد حالات سے سمجھوتا کرنے پر تیار ہو گئے۔
اور یوسف رضا گیلانی کے دور میں نائک فارمولے کے تحت دوبارہ تعیناتی کی پیشکش قبول کر کے ڈوگر کوٹ کا حصہ بن گئے۔ جسٹس ناصر الملک کو ایک جمہوریت پسند جج سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2018 کے عام انتخابات سے پہلے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے انہیں نگران وزیر اعظم نامزد کیا۔ جسٹس ناصر الملک کے بعد جسٹس جواد ایس خواجہ صرف 22 دن کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، مگر انہوں نے اس دوران کیا تاریخی فیصلے دیے، یہ سب معلوم ہو سکے گا پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔